السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور آج میں آپ سے مخاطب ہوں اس میک ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ میں نے سوچا تھوڑا انداز بدلا جائے۔ آج پھر اس سلسلے میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی تقریباً سچی کہانیاں ہوتی ہیں اور فوج کے بریگیڈیئر بشیر آرائی صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے بہت ساری تحریریں لکھی ہیں، اردو کا بڑا اچھا ذوق ہے ان کو، اور بڑی سبق آموز بھی لکھتی ہیں۔ زیادہ تر ان کی کہانیاں سچی ہوتی ہیں اور فوج سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کہانی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سنانے لگا ہوں۔ وہ فوج میں کچھ ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی بیمانیاں، مطلب کسی کا بھلا کرنے کے لیے، تو وہ بیمانیاں نہیں ہوتی ایکچولی، وہ مطلب یہ تھوڑا سا کسی کو فیور کرنا یا جائز طریقے سے، یہ ان کا انداز بہت اچھا ہے۔ آپ سنیں، آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ عنوان ہے میری بے ایمانیاں، اور مضمون کا نام ہے لیڈی آفیسر ماں بھی تو ہوتی ہے۔ یہ اب وہ لکھتے ہیں، میں جب ہیڈ کوارٹر کور کراچی میں ڈائریکٹر میڈیکل سروسز تھا تو سی ایم ایچ ملیر میں لوگ آس لگائے بیٹھے تھے کہ میں ان کا اگلا کمانڈنٹ بنوں گا، اور وہ غیر روایتی کمانڈ بھی دیکھ سکیں گے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ یہ اکثر غیر روایتی طریقے سے کمانڈ کرتے تھے، مگر بہت زبردست کمانڈ ہوتی تھی ان کی، اور ہر شخص خوش رہتا تھا اور کام بھی صحیح ہوتا تھا، اور کوئی صحیح معنوں کی بیمانیاں نہیں ہوتی تھی۔ تو توقع کے مطابق ان لوگوں کے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جولائی 2011 میں انہوں نے سی ایم ایچ ملیر کینٹ کی کمانڈ سنبھالی۔ ان کا ڈپٹی یعنی کمانڈر صاحب کا، بریگیڈیئر بشیر آرائی صاحب کا، کہ سیکنڈ ان کمان جو ہیں ڈپٹی کمانڈنٹ کہلاتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر، ظاہر سی بات سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں سی ایم ایچ میں، تو وہ بھی 6 فٹ اور 3 انچ کے تھے، ماشاءاللہ بڑے لمبے چوڑے تڑنگے جوان، اور پکا ان کا فوجی کاٹ کاش بھی تھا۔ ڈاکٹر تھے جن کی تربیت میڈیکل کالج کیڈٹ کے طور پہ ہوئی تھی، تو اس لیے ان کا انداز جو ہے وہ خالصتاً فوجی بالکل تھا، اور بہت ڈسپلن کے پکے بھی تھے۔ تو خیر، جب لکھتے ہیں کہ مجھے پہلے دن ہی پتہ چلا کہ جونیئر آفیسرز نے ڈپٹی کمانڈنٹ کا نام سر شکایتی رکھا ہوا تھا۔ وہ ہر صبح مجھے مارننگ رپورٹ میں پچھلے دن کی 2-4 شکایتیں ضرور لگاتے تھے اور مجھے سناتے تھے، اور میں سن کر مسکراتا تھا۔ تو وہ سب سے زیادہ تنگ ایک لیڈی ڈاکٹر سے تھے۔ سرفرست ان کے جو تھی ایک لیفٹیننٹ کرنل لیڈی ڈاکٹر، جو میڈیکل سٹور کی انچارج تھیں، کی شکایت آتی کہ وہ لیٹ آتی ہیں اور بعض اوقات وقت سے پہلے ہی گھر چلی جاتی ہیں۔ تو یہ شکایت ان کے پاس پہنچی، تو انہوں نے پھر ڈپٹی
صاحب نے ہم کو اس کے سامنے پیش کیا، اور جب ڈپٹی کی خواہش کو منظر مد نظر رکھتے ہوئے اس لیڈی ڈاکٹر کی میرے پاس پیشی ہوئی، میں نے اس سے دیر سے آنے اور جلد چلے جانے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، سر میں 15 دن پہلے میٹرنیٹی چھٹی سے واپس آئی ہوں اور میرے ٹوئن بیبیز ہیں، ابھی 3 ماہ کے ہیں۔ میرے میاں DHA کے ملازم ہیں اور ہمیں گھر وہیں ملا ہوا ہے۔ مجھے دونوں بچوں کو فیڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح سے صبح کچھ دیر ہو جاتی ہے۔ جب میں نوکروں کے ساتھ یہ سب بہت مشکل سے کر پاتی ہوں، گھر یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے، آنے جانے دونوں میں ہی وقت ضائع ہوتا ہے رش کی وجہ سے، مگر میں کوشش کرتی ہوں کہ حتی الامکان وقت پر آؤں۔ میں نے پوچھا، آپ کے سارے قصے کا ڈپٹی کو معلوم ہے؟ یعنی جو آپ کی یہ پریشانیاں ہیں، مطلب آپ کی جو کچھ تھوڑی سی ہینڈی کیپ کہہ لیں اس کو، یہ ان کو پتہ ہے ڈپٹی صاحب کو؟ تو کہنے لگیں کہ سر آپ کے آنے سے پہلے ہی میری باہر رہائش تھی، میٹرنٹی چھٹی اور CMH میں جڑواں بچوں کی پیدائش کا سب ان کو معلوم ہے۔ میں نے یہ سب سنا اور ایک بے ایمانی کرنے کا سوچا، حالانکہ یہ اس سے بے ایمانی کہہ رہے مگر یہ بالکل جائز کام ہو رہا تھا، اس کو مزاحیہ لہجے میں نے بیان کیا۔ تو ڈپٹی صاحب نے ڈپٹی کو بلا کر کہا، واقعی میں نے پھر وہ ڈپٹی صاحب کو بلا کر کہا کہ واقعی اس لیڈی ڈاکٹر کو اس کی کوتاہی کی سزا ملنی چاہیے، اس کا انتظام کرتے ہیں۔ ڈپٹی اپنی شکایت کی کامیابی پر خوش ہو گیا۔ کور ہیڈ کوارٹر کا ایک گیریزن میڈیکل سینٹر شارع فیصل پر بھی ہے، جو ان دنوں بہترین سہولتوں کا حامل تھا اور ہے، مگر 211 میں OPD کے طور پر کام کرتا تھا اور اسے کور کی فیلڈ میڈیکل یونٹ چلانی تھی، اس لیے ڈاکٹرز کی کمی ہمیشہ رہتی۔ میں نے اپنے بعد آنے والے ڈائریکٹر میڈیکل سروسز 5 کور سے کہا کہ آپ مجھے ایک خط لکھ کر ایک سینئر ڈاکٹر مانگ لیں تاکہ کور گیریزن میڈیکل سینٹر کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ کور ہیڈ کوارٹر سے خط آ گیا۔ میں نے ڈپٹی سے کہا کہ CMH ملیر نے کور کو ایک ڈاکٹر دینا ہے، کیوں نہ ہم اسی لیڈی لیفٹیننٹ کرنل کو بھیج دیں، اس کے روزانہ لیٹ آنے والی شکایت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ خوب خوش ہوا اور میری بات کی تائید کی۔ کسی CMH کے لیے ناممکن سا ہوتا ہے کہ اپنی کسی سینئر لیفٹیننٹ کرنل لیڈی ڈاکٹر کو کسی OPD میں جا بٹھائے۔ بہرحال میں نے اپنی ڈاکٹر کو بلایا اور بتایا کہ چونکہ آپ کی روزانہ لیٹ آنے کی شکایت ہے، اس لیے سزا کے طور پر آپ کو 5 کو گیریزن میڈیکل سینٹر بھیجا جا رہا ہے اور کل سے آپ وہیں ڈیوٹی کریں گی۔ یاد رہے کہ یہ سینٹر اس کے گھر سے 3 کلومیٹر دور تھا۔ وہ رونے اور خوش ہونے کے ملے جلے تاثرات سے میری بات سنتی رہی۔ کچھ دیر تو بالکل ہی چپ بیٹھی رہی، مگر پھر اٹھ کے پیچھے ہٹیں اور مجھے سیلوٹ کر کے کہنے لگیں، سر میں آپ کی دی ہوئی یہ سزا ہمیشہ یاد رکھوں گی اور آپ کی شکر گزار بھی رہوں گی۔
ماشاءاللہ وہ ہاسپٹل سے چلی گئیں تو میرا ڈپٹی انتہائی خوش تھا کہ اس کی روز روز لیٹ آنے والی لیڈی افسر سے جان چھوٹ گئی۔ ڈی ایم ایس 5 کور خوش تھا کہ اس کو اپنی سینٹر کے لیے ایک سینئر لیڈی ڈاکٹر مل گئی، اور میں خوش تھا کہ اب ایک ماں اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنے جڑوے بچوں کو بھی سکون سے پال سکے گی۔ اب وہ لیڈی ڈاکٹر کرنل کا رینک پا کر پاکستان نیوی کے ایک بڑے ہاسپٹل میں خود ڈپٹی کمانڈانٹ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ روایتی ڈپٹی ہے بن بیٹھی ہے یا کوئی بے ایمانی کر کے دوسروں کے لیے آسانیوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ بریگیڈیئر بشیر آرائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے اب تک میج میک ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ آپ سبوں کا حامی و ناصر ہو۔